बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन बरतानवी आर्मी चीफ का बड़ा एतराफ़, उन्होंने कहा कि सर्द जंग के बाद बरतानिया कभी इतने बड़े खतरे से दो चार नहीं हुआ जो अब खतरा आ रहा है। बरतानवी आर्मी चीफ जनरल रिचर्ड नाइटन जो है उन्होंने खुल के इसके ऊपर बात की है। और दूसरी तरफ नाज़रीन इस्लामाबाद से कश्मीर तक सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। भारी नफरी तैनात की जा चुकी है और 9 जून से पहले कश्मीर से जितने जो टूरिस्ट हैं वो निकल जाएं। और आपको पता है कि कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये कॉल दी है कि 1 महीने का राशन इकट्ठा करके रख लें और जो टूरिस्ट आए हुए हैं वो 9 जून से पहले निकल जाए। फिर कोई पता नहीं वो कब तक उनको यहाँ रुकना पड़े, बंद होना पड़े, क्योंकि रास्ते बंद होने वाले हैं। आवाम सड़कों पर होंगे, एहतजाज होंगे, ये आपको हम बता चुके हैं। लेकिन नाज़रीन उससे सबसे बड़ी अहम खबर वो ये है कि इस वक्त इजराइल के लिए एक डरावना ख्वाब बनने वाला है। अगर ईरान अमेरिका मुआहदा हो जाता है तो ये नेतन्याहू के लिए एक डरावना ख्वाब होगा, क्योंकि जो जंग शुरू करने से पहले अहदाफ रखे गए थे वो हासिल नहीं हो रहे। और अगर ये मुआहदा हो गया तो फिर इजराइल की पोजीशन क्या होगी, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है जिसके ऊपर पूरे इजराइल में इस वक्त बहस चल रही है कि क्या ऑप्शंस पे इजराइल के साथ होंगे। क्योंकि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम, अपने जो वो ग्रुप्स हैं जो एक जिनको वो सपोर्ट करता है खित्ते में, वो और मजबूत हो जाएंगे। उसके बाद इस वक्त नाज़रीन लाखों लोग मशरिक़ वस्ता की जंग जो कई मिलियन, उसकी वजह से मशरिक़ वस्ता की जंग की वजह से कम अज कम 6 से 8 मिलियन लोग इस एरिया के जो हैं, सोमालिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, वो भूख के खतरे से दो चार हो रहे हैं। संगीनी बढ़ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा इस खित्ते में और बरतानिया जो उसकी जो तशवीश है उसने बहुत सारे अहले इल्म को तशवीश में डाल दिया कि होने क्या वाला है। और यूक्रेन के सदर ने जब ये कहा कि उसने बाकायदा खत लिखा है रूस को कि यार अमेरिका की तवज्जो हमारी तरफ नहीं है, प्यूटन साहब को कहा कि यार आज हम बैठ जाओ इस मसले का हल करें, पूरा यूरोप जो है वो सफर हो रहा है। सो आने वाले दिन ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये हालात बता रहे हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं कि संगीनी कितनी बढ़ने वाली है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो बात की है कश्मीर से इस्लामाबाद तक जो सिक्योरिटी हाई अलर्ट, उसके ऊपर उसामा साहब के लेंगे, फिर बरतानिया, इजराइल और फिर दूसरे मामला जो हैं उनके ऊपर बात करते हैं। उसामा साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सॉरी ऑडियंस तो सर बीच में फिर माइंड करती है आपकी ऑडियंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आज आपको जंग के मैदानों से मैंने एक मौजज़ा भी सुनाना है, बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के तवस्सुल का, जंग के मैदान से। सबसे ज़रूरी बात जो इस वक्त दुनिया को समझ नहीं आ रही वो ये है कि ये सारा जो इकोनॉमिक सिस्टम बनाया हुआ ये कोलैप्स कर रहा है। उस कोलैप्स की कुछ तो सामने की रीज़न है, पेट्रो डॉलर, अमेरिका की ग्रिप ख़त्म होना, डॉलर का कमज़ोर होना, अमेरिकी जो अड्डे हैं दुनिया में जो तकरीबन 147 के करीब हैं वो सारे, अब ये देखें मिडल ईस्ट के कितने अड्डे उड़ा दिए गए, बहरी बेड़े पीछे। और इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को अब रियलाइज़ हो जाएगा। एक चीज़ तो हकीकत से है, दूसरी डिमांड से है। मतलब आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में या कोई भी सिस्टम होता है तो उसकी एक डिमांड क्रिएट कर दी जाती है, उस डिमांड के तहत फिर उसको भरपूर वजह से
مثال کے طور پہ پہلے بجلی آئے گی، پھر آپ کو اے سی یاد آئے گا، پھر اے سی کے لیے آپ کی سیلری بڑھے گی، پھر آپ اے سی پہ خرچ کریں گے. لیکن اگر آپ کو یہ کوئی کہہ دے کہ بجلی نہیں آنی تو اے سی تو گیا نا. پھر اے سی کی مارکیٹ تو گئی کہ نہیں گئی، فریجوں کی گئی کہ نہیں گئی. اگر آج بجلی ختم کر دو پاکستان سے تو الیکٹرانکس ختم خود بخود ہی، ڈیمانڈ ہی ختم. اسی طریقے سے جو اس وقت آپ نے بھوک کی بات کی، جو ساری مثال کے طور پہ پاکستان کا افغانستان کا کتنا ٹریڈ تھا آپس میں. پچھلے دنوں وہ بہت زیادہ سفر کیا، بہت زیادہ بارڈر پہ لوگ رکے رہے، مائیگریشن جو مائیگرینٹس تھے، امیگرینٹس تھے، وہ راستے میں پھنسے رہے، بہت زیادہ لوگوں نے سفر کیا. اب اگر پاکستان ہی سفر کرنے لگ جائے کہ اس کی گاڑی میں پیٹرول ہی نہ ہو کدو یا ٹینڈا یا آلو شہر تک پہنچانے کا، پھر تو جو صورتحال بننی ہے، وہ جو اب بننی ہے، وہ یہ بننی ہے کہ ایران کے رحم و کرم پہ یہ سب چل رہا ہے. ایران اپنی پورے پتے شو نہیں کر رہا، بس وہ یوں کھول رہا ہے. وہ اس لیے کھول رہا ہے کہ یہ جو اس میں سے پھنسنا چاہتے ہیں نا، وہ آ کے پھنسیں. اس کی تیاری نے مبہوت کر دیا سب کو. ٹرمپ منتوں پہ آ گیا ہے کہ کسی طریقے کوئی ڈیل ہو جائے، میری جان چھوٹے، میں تو عذاب میں آ گیا ہوں. اور یہ جو تاثر قائم کیا جا رہا ہے نا کہ جو اسرائیل کوئی علیحدہ اینٹی ہے، یہ بالکل فضول بات ہے. یہ امریکی عوام کو دینے کے لیے ایک جھوٹی اور بالکل فضول سی وہ ہے گیم ہے. جبکہ اسرائیل امریکہ کی ایک سٹیٹ ہے، اسی لیے اس پہ بجٹ لگتا ہے، اسی لیے امریکہ کو رسک پہ ڈال دیتا ہے اسرائیل کے لیے، اسی لیے امریکہ کچھ بھی کرتا ہے اسرائیل کے لیے، اسی لیے لاجک ہو یا نہ ہو، اسی لیے امریکی صدر ادھر کے وزیر اعظم کو گالیاں بھی نکال سکتا ہے، جیسے آپ کا نیچے سب آرڈینیٹ، جیسے وہ کسی بھی اپنی ریاست کے میئر کو ٹریٹ کرتا ہے، ایسے ہی نیتن یاہو کو ٹریٹ کرتا ہے. کیونکہ پیٹرو ڈالر کے بعد اس ایریے میں جو ڈیفنس کی چھاونی ہے امریکہ کی، وہ اسرائیل ہے. اسی لیے امریکہ نے اپنا سارا کچھ بھیج دیا. یار اس کو کوئی انسانی بنیادوں پہ آپ کا دماغ کام کرتا ہے؟ ہمدردی تھی کہ اتنے بیڑی بیڑے آ گئے ادھر ایک اسرائیل کے لیے. تھنک اباؤٹ اٹ. امریکہ کی ساری طاقت جھونک دی گئی صرف اس لیے کہ یہ ایک اسرائیل ایک ملک ہے اور اس کے اچھے تعلقات ہیں. ان تعلقات کی بنیاد پر نہ. پیٹرو ڈالر کا ضامن یہاں بیٹھا ہوا ایجنٹ ہے، اس کی ایک سٹیٹ ہے امریکن. نام نہ لو، حرکتوں سے تو پتہ چل رہا ہے نا. امریکی بجٹ لگتا ہے، امریکی فوجیں اترتی ہیں، امریکی بیڑی بیڑے استعمال ہوتے ہیں، امریکیوں کا پیسہ لگتا ہے، اور ویسے یہ اسرائیل علیحدہ ہے. فضول بات ہے. ابھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ امریکہ کی شکست ہو چکی ہے ذہنی طور پہ، اسرائیل کی ہو چکی. جس دن آئرن ڈوم اپنے فیل کرا لیا تھا، یاد ہے ایک دن آیا تھا کہ آج جی کچھ انٹرسیپٹ نہیں ہوا، میزائل پہ میزائل چلے جا رہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کی ابھی تو سوچ، ابھی تو ہم نے پرانا ایکسپائر مال چلا رہے ہیں، ابھی تو ہم آگے جائیں گے، اگلے فیز میں اگلی بہار دکھائیں گے آپ کو. وہ ایک سیکوینس ہے. 800 دن چاہیے ایران کے یہ پورے میزائل دیکھنے کے لیے، جگہیں دیکھنے. 800 ڈیز چاہیے. 800 مینز 365 ضرب 365، 2 سال دیکھنے کے لیے چاہیے. آپ چلانے کی باتیں کر رہے ہیں. اب جی ہم گھسیں گے. چلو ایران کے لوگ جیسے وہاں سے جو ملنے والے بتاتے ہیں، عورتیں گلی کی نکڑوں پہ یوں کھڑی ہو کے ڈیوٹی دیتی ہیں 12 بجے تک، دوپہر 12 بجے تک. ہر عورت خود بخود، کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے گلی پہ کھڑے رہنا، وہ یوں کر کے کھڑی رہتی ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے رضوان صاحب. ایک ہاتھ میں جھنڈا، ایک ہاتھ سے یوں عورت کھڑی ہے خود بخود. چوکوں کو خود آباد کیے ہوئے ہیں، قوم ایک ہو چکی. اب جو صورتحال بن رہی ہے اس کا جو سیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے مارنا ہے ان کو بھگا کے. حزب اللہ جتنی تیز ہو رہی ہے، وہ پھر میں ادھر کے میدانوں کی خبر کے ساتھ ہی حزب اللہ پہ بات کرتے ہیں. لیکن آپ کا معاملہ کریٹیکل ہے، صرف کشمیر کا ہی نہیں، جی بی کا بھی. جی بی سے بھی کوئی خطرناک خبریں آ سکتی ہیں، آپ کو بلڈ شیڈ کی خبریں آ سکتی ہیں. اسی طریقے سے آپ کو یہ کشمیر میں جو یہ سب ہونے جا رہا ہے، راشن اکٹھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ماہ کی سٹرگل تو ہم کریں گے.
اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ادھر سے فوجیں لگ جائیں گی, ادھر سے ساری پولیس لگ جائے گی, ادھر سے یہ سارا ایریا سیز ہو جائے گا. تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ انڈیا آپ کے اسی ساری ایکسرسائزز کے تو انتظار میں ہے. آپ کا دماغ کام کرتا ہے, آپ نے اپنی جیب سے دینا ہے بھائی. کس کی, نواز شریف کی یا زرداری صاحب کی, یا ادھر کون سے ملازم کی اپنی جیب سے جانا ہے؟ آئی ایم ایف سے آنا ہے, آئی ایم ایف کی اس سے آپ لوگوں نے ادھر ادھر بانٹ بوٹ دینا ہے. کشمیر کو 1 سال کا اگر ان سے معاہدے ہوئے تھے, اگر ان سے کوئی باتیں آپ نے کمٹ کی تھی تو پوری کر دیں, کیونکہ وہ کریٹیکل ایریا ہے, کریٹیکل ایریا ہے. جی اسامہ صاحب 38 پوائنٹس تھے, 38 پوائنٹس, 37 جو ہیں وہ انہوں نے مان لیے, گورنمنٹ نے مان لیے. یہ جو ایک شر پسند بندہ ہے نا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, ایک پوائنٹ ہے کہ مہاجرین کی 12 سیٹیں, اسے کہا گیا کہ یار بھائی یہ اسمبلی میں جانے دو, اس کے اوپر بحث کرتے ہیں, یا یہ ریٹ پٹیشن بھیج دیتے ہیں سپریم کورٹ کو, اس کے اوپر فیصلہ لے لیتے ہیں. لیکن وہ مان نہیں رہا. مجھے اللہ معاف کرے, میں حامد میر نہیں بننا چاہتا کہ تم آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہو. مجھے لگتا ہے کہ اس کو کہیں را کی فنڈنگ ہو رہی ہے, را والے پیسے دیتے ہیں اس کو. جو یہاں 38 میں سے 37 پوائنٹس آپ کے مان لی ہیں. بجلی آپ کی سستی, اسکول آپ کے سستے, روڈز آپ کو بنا دیے, میڈیکل کالج جو آپ نے ڈیمانڈ کی پوری کر دی ہے. ایک پوائنٹ ہے مہاجرین, کیا مہاجرین نے قربانیاں نہیں دی اس پاکستان کے لیے؟ آپ ان کی سیٹیں کشمیر سے نکالنا چاہتے ہیں. دیکھیں, جو یہ سارے جو ایشوز ہوتے ہیں نا لوکل مینجمنٹ کی, جو ڈیمانڈز کریٹ ہوتی ہیں, وہ ادھر کے شہری کا ہی حق ہے. اس کو آپ لوگ اس چکر میں نہ لیں کہ یہ کوئی اسٹیٹ کا کیا کام ہوتا ہے. اسٹیٹ کا کام ایک ڈسپلن فراہم کرنا, ایک گورننس فراہم کرنا, دیٹس اٹ. اگر وہاں کے لوگ 39 کیا 50 بھی ڈیمانڈز کرتے ہیں تو یہ ایک مینجمنٹ کی بات ہے, مینجمنٹ کے طریقوں سے ان کو حل ہونا چاہیے. لیکن اگر 1 سال بعد بھی ان کے پوائنٹس میں کوئی پوائنٹس باقی ہیں اور نہیں پورے ہو رہے تو یہ غلط بات ہے. کشمیر ہے, کشمیر کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا. کشمیر کے لیے سارے سیاستدانوں کو ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا ادھر بھیجیں نواز شریف صاحب کو. یہ جی بی پہنچے ہیں نا, تو کشمیر جا کے بٹھا دیں ان سب کو کہ وہ لوگ ڈیلی بنیادوں پہ ادھر لوگوں کے مائکرو لیول کے ایشوز سنیں اور ان کو ختم کریں. کشمیر کو محبت کا احساس دیں, اس کو جنگ اور گولی سے نہ کریں. اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ایران کی جو لوگ انریسٹ کے لیے نکلے تھے, آپ کو پتہ ہے کہ باقی چیزیں تو یہ ہمارے بڑی کاپی کر رہے ہیں کہ ایران کا اس ٹائم اس پورے خطے کے لیے جو ڈیفنس ہے یا جو میزائل سسٹم ہے یا جس طریقے سے انہوں نے اس جنگ کو کھیلا ہے, پلے کیا ہے, وہ سب کے لیے آئیڈیل ہے اس پورے خطے میں. آپ اس کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں, لیکن ایک چیز آئیڈیلائز نہیں کر رہے جو پاکستان کو سب سے پہلے کرنی چاہیے. 3000 بندہ مرا انریسٹ میں, جس میں سے 1500 جو ہے پولیس والا اور پسیجی جو ان کے وہ رضاکار تھے, 1500 ایکول. انہوں نے کہا جی آپ نے ان کو بھون کیوں نہیں دیا, آپ کے جب اتنا انریسٹ پھیلا رہے تھے شر پسند تو ان کو تباہ کر کے آپ نے اپنے ہی مروا لیا. وہ کہتے یہ بھی تو ہمارے ہی تھے. تو انہوں نے اپنے لوگوں پہ گولی نہیں چلائی, انہوں نے اپنے لوگوں کے آگے اپنی جانیں پیش کر کے اس سائڈ سے بھی جانیں دلوا کے اس مارگ کو ٹھنڈا کیا. آج وہ سارے کے سارے ان کے ساتھ ہو گئے. آج وہ تمام لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں. وہ سارا شر پسند طبقہ جس پہ امریکہ کی آس تھی کہ یہ انریسٹ کریٹ کریں گے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے سینوں پہ کھا کے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا. لازمی نہیں ہے کہ آپ نے سامنے سویلین کی جان لینی ہے, اپنے بھی شہادت دے سکتے ہیں. ملک کے براڈر انٹرسٹ, اسٹیٹ امپورٹنٹ ہے نا, سلامتی ملک کی امپورٹنٹ ہے نا. ایسا تویز کیا 1500 کی دے کے انہوں نے قوم ایک کر لی ہے. یہ بھی ایٹیچیوڈ ہے. اگلا, آج کا ایران آپ کو کیا لگ رہا ہے جو اس طرح پہنچا ہے؟ اس سے پہلے جب 7 سال 8 سال انہوں نے عراق کی جنگ لڑی, کیا عراق 1 انچ بھی ان کا لے سکا؟ انہوں نے 1 انچ نہیں آنے دیا آگے اور اپنے جسموں سے روکا. اس وقت ان کے پاس میزائل نہیں تھے. وہ ایک دفعہ کبھی بات بھی ہوئی تھی, آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا, قاسم سلیمانی بتاتے ہیں کہ یہ ان کو 5 میزائل ملے تھے معمر قذافی سے, ان میں سے 4 چلا لیے اور 1 ریورس کے لیے رکھ لیا. مطلب یہ عالم تھا.
उस स्पिरिट से इन्होंने लड़ा, और लोगों की घर में औरतें, आप लोग ईरान को जंग को समझना चाहते हैं तो पहले ईरान इराक जंग को जाके पढ़ें। बच्चे नौजवान खुद ही अपनी हिफाजत के लिए एक ब्रिगेड तैयार होती थी, उसको लोग ही मदद करते थे। घर में बैठी औरतें उनकी वर्दियां सी के देती थी। मतलब अब आपका टाउन है तो इधर जी 500 लड़का आया हुआ है, उसने हिफाजत करनी है इस टाउन की, जंग लड़नी है, तो घर में औरतें सिलाई कर करके उनके यूनिफॉर्म सीती थी, घरों से उनको कमक जाती थी। यूं ये एक इतनी बड़ी डिविजनल फोर्स बनी जिसके इतने डिवीजन्स क्रिएट हो गए, और ईरान का 1 इंच भी नहीं लिया। वो वक्त वो था। आज के वक्त का ईरान का आप क्या सोचते हैं, जिसने मिसाइल सिटीज बना ली है अपने, 800 दिन चाहिए जिसको देखने को, जिस पे इतनी सारी तैयारियां, आपकी सोच है। और एक और चीज भी लोगों के मैं डाउट क्लियर करता हूं, पिछले दिनों की बात हुई जब वो कहते हैं कि खामनाई साहब का जनाजा होना है, खामनाई साहब का जनाजा हो चुका, तदफीन अमानतन हुई है, उनको वहां से शिफ्ट करना है, इसलिए वो दोबारा एक इवेंट क्रिएट किया जाएगा। जब ये नहीं है कि वो सर्द खाने में कोई डेड बॉडी पड़ी है, तो इसको क्लियर कर रहे हैं। अब ये जो सूरत हाल है आपकी, सिर्फ कश्मीर ही नहीं, जीबी भी इंपॉर्टेंट है। कश्मीर ही नहीं, जीबी पे भी नजर रखें, वहां भी खतरे की बू आ रही है, वहां भी प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन आपकी बलूचिस्तान। और इसी टाइम में इंडिया भी अपनी हरकत, चलो मान लो कि जी वो एक राह का एजेंट हो गया, मान लो कि वो जी हर जगह ही होता है, आपको पता ही है, हमारी हिस्ट्री है, लोग बिकते भी हैं, बहकते भी हैं, सब होता है। अगर वो एजेंट हो सकता है तो ये आपके जो हुक्मरान है वो क्यों नहीं एजेंट हो सकते? हो तो कोई भी सकता है। बीइंग ए पाकिस्तानी हमें ये सोचना है कि इस वक्त सिचुएशन के स्टेट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है कि सारे सियासतदान भेज दो, बजाय पुलिस फौज के जफियां डालें, वो जैसे कहते हैं दिन रात जफियां डालें, वहीं बैठ जाएं, वहीं उनके मसाइल चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। मोहब्बत से जोड़ा जाता है, डंडे से नहीं जोड़ा जा सकता। इस बात को समझ लें, कोई दुनिया की ताकत डंडे से नहीं जोड़ सकती। उसामा साहब ये जो एहतजाज कर रहे हैं ना, शौकत नवाज मीर साहब, ये जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर वाले, हम आज से मैं आपको खबर बताता हूँ, आज की जो डॉक्यूमेंट्स आज जो कल लीक हुए हैं खुफिया, जो पेरिस में मीटिंग होती है रॉ की और मोसाद की, एक मीटिंग होती है बरतानिया में, दूसरी मीटिंग अभी हुई है पेरिस में, किसकी? रॉ और मोसाद की। और फिर उस मीटिंग के बाद ये शौकत नवाज मीर का एहतजाज, और फिर BNA को उसके जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं कि BNA को सपोर्ट करना है और अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों से बचाना है उन BNA को। तो ये टाइमिंग सर देखें, वो डॉक्यूमेंट्स लीक हो गए हैं इनकी मीटिंग के। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सर ये जो है ना, मुझे ये बताएं कि ये क्या मामला नेक्सस जो है, वो नेक्सस ये क्या बन रहा है। दूसरा जो बरतानिया की तशवीश है कि सर्द जंग के बाद ये पहली दफा हम ये सारे मामला इतने खराब देख रहे हैं, ये मंजरनामा क्या बनेगा? पहली बात तो ये है कि ठीक है जी, स्टैब्लिश हो गया राग, मैंने तो कहा है कि राग का एजेंट है जी, मान लो, तो फिर भी आप लोग गोली नहीं चला सकते, इसकी टैकलिंग यूं नहीं होगी कि राग का फायदा कर दो, उनको फ्यूल अप कर दो। मैंने मिसाल ही ईरान की टैकलिंग की इसलिए दी है कि हाउ टू टैकल नेशन, जब उसको इस तरीके के, क्या वो जो इंतशारी अमरीकी नहीं थे जब ईरान की सड़कों पर जो निकले, उनको इसराइल बैकिंग नहीं कर रहा था? बैकिंग करेंगे। स्टेट का तरीकाकार देखना है कि वो किस तरीके से लोगों को जोड़ती है और किस तरह फेल करती है। फेल ईरान ने भी कर दिया है, अमरीकी और इसराइली जो प्लान था। इसमें कोई शक ही नहीं हो सकता कि ये हो ही नहीं सकता कि कश्मीर में ब्रेन वॉशिंग ना हो रही हो, ये हो ही नहीं सकता कि BLA और ये जो सारी कमक है ये रॉ या मुसाद ना कर रही हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आप लोगों का रवैया ये है कि इस रवैये के तहत रिजल्ट क्या निकलेगा, उनकी फेवर में या आपकी फेवर में, इसने तय करना है। और वो मैं समझता हूं कि गोली डंडा हल नहीं रहा। अब जब फितने इतने सर उठा रहे हो, जफियां चाहिए, जाके जो कहते हैं टेबल दी ऐसे फेंक दो। क्या कमी है आप लोगों को? अपने अंपायर्स और अपने बिलियंस के अंपायर्स हैं जाती इनके, जितने भी हुक्मरान है, कोई मसला ही नहीं है।
मुल्क की खातिर इतनी की दान कर दो, अभी मरने वाले 74 75 77 80 कितनी के आगे, इसी मुल्क से लिया, इसी से बनाया, आप जाओ कोई शान से मरो, कोई कब्रों पे मजार बने, लोग कोई दुआएं दें। तो इसलिए कश्मीर बनाने वालों ने कश्मीर किया, आज बचाने वालों को बचाना चाहिए और बड़े ही उनके जो एजेंडे हैं उनको कामयाब ना होने दें। फूल भेजें, लोग भेजें, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को भेजें, जफ्फियां डलवाएं बस। अगर पुलिस और ये ताकत से इस्तेमाल हुआ तो वो उनका एजेंडा आप पूरा कर देंगे। फिर आप देख लीजिएगा, इस दफा ये 9 है भी 9 है भी 9 मार्च का दिन है और इंडिया तो पहले ही आपको आप कह रहा था कि जून में, इधर 20 जून है इंडिया की तारीख जो सही मानों में बननी है, 20 से आगे। अब जो यूके का मसला है, यूके का प्रॉब्लम ये है कि प्यूटन जो, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने सोचा कि मैंने आपको शुरू में बतानी है, बातें पता नहीं आपने कश्मीर और इधर ही उलझा लिया। प्यूटन, जब आपको मैंने याद है कहा था कि प्यूटन और ईरान जंग एक ही जंग है, जो उधर लड़ी जा रही है और ये इधर लड़ रहे हैं, तैयारी भी भरपूर है दोनों की और दोनों ने उधर मथा दिया, इन्होंने भी कई मुल्कों को, उन्होंने भी कई मुल्कों को। अब प्यूटन जब मिलता है खामनाई साहब को, प्यूटन कहता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं ईसा से मिल रहा हूं जैसे। ये बहुत बड़ा जुमला है। खामनाई साहब को मिलते वक्त प्यूटन इंतजार किया कि अगर ईसा होते तो ऐसे ही होते, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ईरान और रशिया ताल्लुकात और प्यूटन के माइंडसेट की और उसकी कुर्बत को बताने की। तो अब आप सोचें कि अगर प्यूटन खामनाई साहब को इतनी इज्जत दे रहा था कि अगर ईसा होते तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही गुमान या जो भी उसने उस वक्त कहा, तो इसका मतलब है कि कितना क्लोज है वो ईरान के और कितना क्लोज थे खामनाई साहब उसके, और उनकी शहादत, उनकी मौत उसके लिए भी एक बहुत बड़ी। और अब वो उस माइंडसेट से खेल रहे हैं इनसे। आपको पता है अब जब ये यूरोप पे वो करेगा तो यूके क्रिटिकल है, यूके ही क्रिटिकल है सबसे पहले, जर्मनी, यूके, फ्रांस, 3 मेन हेड है। उसके बाद ये कोई आएंगे फिनलैंड। अब नेटो ये कहने लग गया है कि इसने कुछ फौजें जो है ना फिनलैंड और उस साइड से तकरीबन काफी ब्रिगेड्स खाली कर दी। तो नेटो अब दलील ये दे रहा है कि अगर इसको हमसे खतरा होता प्यूटन को तो ये जगह ये क्यों खाली करता। नेटो इसके लिए थ्रेट ही नहीं है, इसका मतलब है। बात तो अब मिसाइल और बटनों पे आई पड़ी है, वो उसने बॉर्डर पे फौजें लगा के क्या करना है बेवकूफो। वो अपने ओरेंशी क्या कि और शैनिक है, जो भी उसका वो प्रोनाउंस है, और शैनिक है या, तो वो चलाएगा भाई। उसने फौजें अब देख ली इतनी लड़ा के और इतनी नीचे इन्वेजन के लिए। आपके लिए उसने इन्वेड थोड़ी करना है, आपके लिए तो उसने मारना है बस। ये इस चक्कर में है नेटो वाले बेवकूफ के जी, हमसे अगर प्यूटन को थ्रेट होती तो बॉर्डर खाली क्यों करता। और भाई बॉर्डर वाले दौर गए, उसको पता है कि मिसाइलों से गेम है। तो यस, लंदन क्रिटिकल है 20 जून तक। 20 जून तक सारा यूरोप का मुल्क, लंदन, ये सब क्रिटिकल। 20 जून के बाद इनकी कोई अच्छे थोड़ा सा मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि कुछ सुकून का टाइम होगा इस खतरे से, वरना ये खतरा बहुत तेजी से इनके सर पे, बस यूं समझ। साहब मैं आप बात कर रहे थे ये पिछली बात से, जो कश्मीर वाली बात कर रहे थे उससे वाबस्ता है। तो आपने कहा कि फूल नहीं ये करे। सर ईरान ने अपनी कौम को जोड़ा, साथ क्या किया, उन्होंने फांसियां दी हैं, उन्होंने लटकाया है, उन्होंने जायदादें जब्त की हैं, उन्होंने असासे जब्त किए हैं, उन्होंने ऐसे नहीं छोड़ दिया। जो इंतशारी टोला था ना, उन्होंने चौकों में लटकाया भी है। अभी भी खबरें आती है ना, कितने लोगों को फांसी दी, कितने लोगों की जायदादें जब्त की। लोगों को जब पब्लिक और पुलिस की कन्फ्रंटेशन हुई उसको देखें बस। वो जनरल पब्लिक है, किसी का बच्चा है, ब्रेन वॉश्ड बच्चा है, लाया गया मैदान में, बस उसकी बात करें। उसको नहीं जाया होना चाहिए। एक्चुअल जिसके एविडेंस मिल जाए उनको लटका दें। मैं उनकी उस टेक्निक की बात कर रहा था कि जो उन्होंने आम पब्लिक में की और जिस वजह से ये फेल हो गए।
لیکن اگر آپ اس کو گولی کا فیول دے دیں گے، ان کو تو لاشیں چاہیے ہوتی ہیں، لاشیں مل گئی تو اور معاملہ آسمان کو چھوئے گا، فیول خون کا تیل ڈل جاتا ہے اس میں۔ باقی میں نے آپ کو وہ بتانا تھا حزب اللہ کا وہ جو بی بی کا معجزہ توسل کا، مجاہدوں کے مائنڈ سیٹ آپ لوگوں کو پتہ ہونے ضروری ہے تاکہ اس جنگ کا مائنڈ سیٹ آپ کو پتہ چل سکے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہ بتاتے ہیں جنگ کے قصوں میں کہ گھیر لیا گیا مجاہدوں کو، اور گھیرا ایسا گیا کہ لگا کہ اب ہار جائیں گے اور قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، ختم کہانی۔ خوف نے گھیر لیا ارد گرد، اتنا دشمن نے نرغہ تیز، وہ جیسے کہتے ہیں گھیرا بندی ہوگی، جہاز، ٹینک، یہ وہ سب۔ تو آپ بالکل یہ ذہنی طور پہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے آخری باتیں آخری اس میں شروع کر دی۔ اتنے میں ان میں جیسے سید ہوتے ہیں عموماً، جو ظاہری بات ہے آل رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے اپنی اماں کر کے توسل اختیار کیا کہ بی بی آپ کے بچے ہیں پھنس گئے ہیں، بچائیں ہمیں۔ تو بتانے والا ایک ان کا بتاتا ہے کہ ایک نوجوان جو تھا ادھر، تو اس نے دیکھا ایک بی بی اچانک جو ہے نمودار ہوتی ہیں، اور وہ کہتا بی بی آپ، تو کہتی ہیں میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ تو پھر اتنے میں ہی وہ جو ہے دوسری طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں، وہ کہتے ہیں بی بی آپ یہاں، ہم تو اب بالکل آخری جیسے کہتے ہیں وہی کہانی میں تھے، آپ یہاں۔ تو اتنے میں کہتے ہیں نہیں میں اکیلی نہیں، والدہ بھی ساتھ ہیں۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طرف یہ جب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بی بی آپ یہاں کیوں آ گئی، یہ تو اتنا خطرہ ہے اور اب ہم تو بالکل اس میں، وہ ایک ٹرانس کی کیفیت تھی۔ تو بی بی ایسے کہتے ہیں کہ رومال اٹھاتی ہیں، یوں آسمان کی طرف پھینکتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں کہ اب حملہ کرو بس، اور پھر غائب۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ساری رات اٹیک کیا، ساری رات، پھر اس کے بعد کسی ہمیں موت کے خوف نے نہیں گھیرا، اور صبح تک ہم فتح یاب بھی ہو چکے تھے، اور وہ جہاز پتہ نہیں کیسے گر رہے تھے، کیا ٹینک، کیا سب، وہ ہمارا محاصرہ بھی ٹوٹ گیا، دشمن ہتھیار چھوڑ کے بھاگ بھی گیا، سب کچھ ہوا، اور ہم صبح سروائیو کر چکے تھے۔ اور وہ آخری لمحات جب ہم نے سوچ لیا تھا کہ ہم ختم ہو، ایک ماں نے بیٹے 2 شہید ہو گئے، خبر پتہ نہ چل رہی ہے، 2 بیٹے میدان جنگ میں تھے۔ یہ حزب اللہ کی ہے، یہ حسن نصر اللہ صاحب کی زبانی ہے خبر جو ہے۔ حسن نصر اللہ سے کسی نے پوچھا، پوچھنے والے نے، کہ آپ لوگ تھوڑے سے ہیں، یہ پوری امریکہ اسرائیل اتنی بڑی طاقتوں کو وقت ڈالی رکھتے ہیں، تو کوئی معجزے تو ہوں گے، کچھ سنائیں۔ تو انہوں نے کہا بھئی معجزہ یہ ایک مطلب باتوں میں جنگ کے قصوں میں، انہوں نے کہا ایک والدہ کے 2 بچے جو ہے میدان جنگ میں تھے، بڑی پریشان تھی کہ میرے بچوں کا کیا بنا، کہاں شہید ہوئے، پتہ چلا گئے تو ادھر تھے، شہادت ادھر پتہ چل رہی ہو، کچھ سمجھ نہیں آتا، جیسے کوئی اتنی فون شون یوں تو نہیں ہوتے نا کہ بھئی بیٹے کو کال ملا لی، بیٹا کدھر ہو۔ تو کہتی ہیں کہ اس خاتون نے توسل اختیار کیا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اور اس توسل سے انہوں نے کہا کہ بی بی میرے بچوں کا بتائیں، میں تو پھنس گئے کہ کدھر ہیں، کدھر شہید ہیں، زندہ ہیں، کیا ہے، خبریں عجیب آ رہی ہیں۔ تو پھر ان کے بھانجے کو خواب آیا، اور بھانجے نے فون کر کے خالہ کو اپنی فون کیا کہ آپ نے بی بی سے توسل کیا تھا، کہتے ہیں ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ رات بی بی میرے خواب میں آئی، آپ نے فرمایا کہ اس کو بتاؤ کہ اس کے دونوں بیٹے یہاں شہید ہوئے، اچھے لڑکے شہید ہوئے، اور اب وہ میرے پاس ہیں، اب وہ میرے پاس ہیں دونوں بیٹے اس کو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جنگ کے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ ہم سناتے رہیں گے جیسے جیسے کوئی تازی اپڈیٹ آئے گی جنگ کے میدانوں سے۔ شہید قاسم سلیمانی بھی بی بی کی مجلس کا توسل اور وہ کرتے تھے، حسن نصر اللہ بھی کرتے تھے، ہم بھی آپ کو بار بار اس پروگرام میں کہتے ہیں، اور بلکہ یہ جن لوگوں نے خامنہئی صاحب کی شہادت کو اپنے جسموں پہ محسوس کیا، وہ شیعہ تھے یا سنی، دنیا میں جو بھی تھے، 313 میں تو سنا یہودی بھی ہوں گے جو امام کے انصار ہوں گے، اس میں تو کوئی مذہب و ملت کی قید ہی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو یہ صورتحال ہے جس کو جسموں پہ محسوس کیا، وہ آپ کا تعلق ہے جو آپ لوگوں نے محسوس کیا۔
اسامہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، کیا خدا جاہلوں کی طرفداری کرتا ہے؟ میرا سوال، آپ کیسے ٹیکنالوجی، آپ ٹھیک ہے آپ لے آتے ہیں جی ابراہ لشکر لے کے آیا تو جو ہے وہ پرندوں نے جو سورہ فیل نازل ہوئی کہ وہ ایسے تھے جیسے بھوسا. ٹیکنالوجی کا مقابلہ میرے سامنے کلاشن پروف لے کے کھڑا ہے اور میں ادھر سے جناب پتھر لے کے کھڑا ہوں، تو میں کیسے، وہ معجزے تھے، وہ خدا کا گھر تھا، خدا نے بچایا اپنا گھر. آپ ایک طرف F-35 ہے، ٹیکنالوجی امریکہ کے پاس، علم ہے، وہاں کی جو دنیا ہے امریکہ اس دنیا سے وہ 50 سال آگے ہے، تو کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم یہاں جناب تسمیہ پڑھتے ہیں، جب جنگ عظیم دوم ہوئی نا تو جب انہوں نے حملہ کیا تو یہاں ہمارے مولوی دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ دشمن کی ٹینکوں میں کیڑے ڈال دے. یہ تو المیہ ہے، ہم ٹیکنالوجی میں ایڈوانس نہیں ہو رہے، ہم جناب دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کے کیڑے ڈال دے. چلیں رضوان صاحب، اب تو ہم آج سے کوئی 20-25 سال پرانے وقت میں تو بیٹھے نہیں ہیں. امریکہ کی ٹیکنالوجی ہے نا تو ایران کو گھٹنوں پہ لے آئے. امریکہ کے ٹیکنالوجی کا ایران تو مقابلہ نہیں کر سکتا نا، ان کے ڈومز کا، ان کی ایئر فورس کا، ان کے F-35 کا، ان کے سب کا. تو یہ لے اب ایران ابھی یہ کرے گا، جب ابھی اس ہفتے جو شو دکھائے گا اس شو کے نتیجے میں یہ طے ہو جائے گا کہ ایران کا وجود خطرہ ہی خطرہ ہے امریکہ کے لیے، اس کی حکومت کے لیے اس خطے میں. تو اب آپ کی ٹیکنالوجی اس کو ہرا دیتی ہے. جس دن آپ کی اب امریکہ گھٹنے لگوا دینا ایران سے، یہ جملے آپ نے پھر مجھے بتانے ہیں کہ ٹیکنالوجی ہے یا خدائی مدد ہے، وہ کہاں کس نے کام کرنا ہے. دیکھیں یہ ٹیکنالوجی کا جتنا بھی بھوت ہے نا، یہ سارے کا سارا شیطانی ایک جال ہے جس نے آپ لوگوں کو الجھایا ہوا ہے. آپ کے کسی بھی مذہب میں، نہ عیسائیت میں، نہ جیوڈائزم میں، نہ اسلام میں، کہیں بھی حرف آخر، کل پاور، سپر پاور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ڈیوائن ہیلپ ہی ہے جس پہ ریلائی کرنا ہے. ان زمینی اسباب پہ یا چیزوں پہ یا اپنی طاقت پہ ہم ریلائی کر ہی نہیں سکتے، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. باقی رہ گئی بات جو آپ ٹیکنالوجی کی کر رہے ہیں، میں ان مولویوں سے آپ ضرور گلا کریں جو اس وقت بھی سوئے پڑے ہیں اور مسجدوں کو ناپا ہوا ہے اور تسمیہ دعاؤں پہ ہیں. لیکن میں آپ کو ان مجاہدوں کے قصے سنا رہا ہوں جو بڑی جوانیوں میں 24 میں شہید ہو رہا ہے، 41 میں ہو رہا ہے، 31 میں ہو رہا ہے، 23 سال کی عمر میں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو ایک گریٹر کاز اور ان کے لیے کھڑا رکھا دشمن کے سامنے. بات یہ ہے کہ آج فلسطین اگر غیرت مندوں کا یا انصاف پسندوں کا یا دنیا کا ایشو ہے تو اس میں حزب اللہ کو کیا ضرورت ہے جانے کی؟ حزب اللہ کا بچہ کیوں جائے؟ لبنان کا کیا مسئلہ ہے؟ یمن کا انصار اللہ کیوں جائے؟ اسرائیل، اب ساؤتھرن اسرائیل پہ بھی اٹیک کی باتیں آ جائیں، یہ بھی وہ اناؤنس کر رہے تھے، تو کیوں جائے؟ حماس سنی ہے، یہ سب شیعہ ہیں، یہ کیوں جاتے ہیں ادھر؟ کیا لینے جاتے ہیں؟ اگر مذہبوں کی ٹکراؤ کی بات ہو، نہیں، اصول کی بات ہے، انسانیت کی بات ہے، غیرت کی بات ہے اور توکل الہی کی بات ہے. جان نہیں دی جا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ مدد، محبت، نصرت شامل نہ ہو. تو ٹیکنالوجی کا آپ جون 2027 میں تاریخ لکھیں، ڈائری پہ اپنی کھولیں لال والی، اور یہ جو ٹیکنالوجی والی آپ کی جو باتیں ہیں یہ آپ نے جون 2027 میں مجھے بتانی ہے کہ ہاں جی آپ ٹیکنالوجی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. ایک آپ کی بجلی گئی، یہ سارا کچھ ہوا ہو جانا ہے، پھر اب خدا اور اس کی زمین پہ آپ میں نے جینا نہیں ہے. یہ تو دو آپ کے گریڈ سٹیشن اڑے، آپ کی ساری ٹیکنالوجی ہوا ہو جائے گی. بہت شکریہ اسامہ صاحب، تھینک یو ویری مچ. آج ذرا بڑی ہیلدی ڈبیٹ ہو گئی ہے، ویسے کبھی ہم ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ویڈیو بھی لمبی ہو گیا ہے. آئی ہوپ کہ ناظرین انجوائے کریں گے. اجازت دیں، پھر حاضر ہوتے ہیں. خدا حافظ.